ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک شخص کا گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے چھوٹے بچوں پر محنت کرنے کے لیے، یعنی ان کی خدمت و پرورش میں لگا ہوا ہے اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں لگا ہوا ہے، دیہاڑی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری لگتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے فی سبیل اللہ جہاد میں کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ ہمارے مزدور سمجھتے نہیں سمجھتے، غلطی ہماری کوتاہی، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اصلاح نہیں کی، ہم نے انہیں توجہ نہیں دلائی. ہم سمجھتے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی عبادت ہے، باقی سارے کم عبادت سے ہٹ کرے. لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ 24 یا 25% عبادت کا حصہ ہے، 75% حصہ باہر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، مارکیٹ کی زندگی ہے. اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی تابعداری ہے. ہم غلطی کرتے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اصلاح نہیں کی، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو کہ جو ڈیوٹی کرتا ہے، جو دفتر جاتا ہے، یہ دکانداری کرتا ہے، یہ جو کمپنی چلاتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے. پھر اپنی شاید فرمائے کہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہوں، یعنی اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کماتا ہوں تاکہ لوگ اسے بے نیاز ہو جائے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، بھکاری نہ بن جائے، کسی کا محتاج نہ ہو جائے. تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہم نے تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے بتایا لوگوں کو کہ تم سارے اللہ کے راستے میں ہو، فی سبیل اللہ میں؟ ہم سمجھتے شاید مدرسے والا فی سبیل اللہ میں ہے، ہم سمجھتے حج والا فی سبیل اللہ، ہم سمجھتے تبلیغ والا فی سبیل اللہ میں، ہم سمجھتے تعلیم و تعلم والا یہ فی سبیل اللہ میں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں، یا جہاد میں ہے، یا نیکی میں ہے. بھیا یہ 24-25% دین کا حصہ ہے اور 75% حصہ ہی مارکیٹ اس میں شامل ہے، یہ دیہاڑی دار مزدور اس میں شامل ہے، یہ کام والے شامل ہیں، یہ کمپنی والے شامل ہیں، یہ مزدوری والے شامل ہیں. یہ دن رات جو لگے ہوئے محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے پیٹ پالنا، بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنا، بچوں کے اخراجات پورے کرنا، یہ سارے اللہ کے راستے میں محنت مزدوری کر دیں. آئیے ہم ان کو بتائیں کہ تم اللہ کے راستے میں ہو، فی سبیل اللہ میں ہو، تم اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہو، تم حلال کما رہے ہو، آرام سے بچ رہے ہو. تو یہ بھی عبادت ہے، بڑھیا عبادت ہے، اچھی عبادت ہے. آئیے، مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ روزانہ کا سلسلہ چلائے ہو تاکہ ہمارے ہر کام اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہو، ہر کام سنت کے تحت ہو جائے. ہر کام، ہم کھانا کھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تو عبادت بن جائے گا، ہم سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عبادت بن جائے گی، ہم محنت مزدوری کریں تو سنت سمجھ کر، حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول کی فرما برداری سمجھ کر، تو سارے کام عبادت بن جائیں گے. یہ تب ہوگا جب ہم تربیت کریں گے، ہم اصلاح کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے. اس لیے ہم نے یہ بنایا ہے روزانہ کا سلسلہ. آئیے اس میں شامل ہو جائیے، اصلاح میں، تربیت میں، اچھائی میں، بھلائی میں، خیر خواہی میں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں